ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللهم آتنا وآتاکم علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، سورہ بقرہ کی چند آیات کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رب العالمین اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جن آیات کریمہ کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بے شک میں ان کے قریب ہوں دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں، کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت کے ضمن میں میں نے صبح درس کے اندر گفتگو کی ہے۔ اس کے اندر رب العالمین نے ایک تو اپنا پتہ بتایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے مجھ سے آپ سے مجھ کے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور اگر انسان کا یہاں اس آیت پر، اس حصے پر یقین ہو، ایمان ہو کہ اللہ قریب ہے، اور یہاں یہ آیت کیوں آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے آیت کے اندر رمضان کی فرضیت کا تذکرہ ہے، رمضان کے روزوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العالمین نے یہاں اپنے بارے میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہاں یہ آیت لانے کا مقصد کیا تھا؟ رمضان کے روزہ نفلی ہو یا فرضی ہو، روزے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی جب تک کسی کو بتائے گا نہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔
انسان اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ تو یہ آیت یہاں آئی، رمضان کے تذکرے کے اندر یہ آیت آئی کہ حبیب ان سے فرما دیں، جب یہ میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی مرد و خواتین کوئی اپنے بھائی سے پردہ کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے ہمسائے سے، دوست سے، اس کو تو دھوکہ دے سکتا ہے کہ گھر سے کھا کر باہر آ جائے اور باہر وہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے، بتائے کہ جی میں روزے دار ہوں۔ یہ کسی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر جو رب شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو جانتا ہے نا اس کا روزہ ہے کہ نہیں، یہ روزے دار ہے کہ نہیں۔ جو رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کی نیت میں، اس کے دل کے اندر جو آنے والے خیالات ہیں وہ کون سے ہیں، اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، اور صرف قریب ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی یہ مجھ سے مانگے، جب بھی سوال کریں، جب بھی دعا مانگے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ صرف مالک سنتا ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں اگر مبتلا ہو جائیں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، اگر آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو انسان جلد باز ہے نا، بہت جلدی اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ بعض انسان اکتانے کی وجہ سے ایسے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں جو کفر ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ ساڈی سندا ہی نہیں، ساڈی دعا تے اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مالک پر ایمان نہیں ہے، اس مالک پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب بھی یہ دعا کریں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جب رب کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ہاں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، کچھ لوگوں کو ان کی دعاؤں کا صلہ جلدی مل جاتا ہے، ان کا ثمر جلدی مل جاتا ہے، ان کا پھل جلدی مل جاتا ہے، مگر کچھ کی دعاؤں کا صلہ ثمر جو ہے وہ دیر سے ملتا ہے، اور کچھ کا صلہ دنیا میں ملتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں دعائیں کرتے ہیں مگر دنیا میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، دنیا میں ثمر نہیں ملا، دنیا میں اس دعا کا اثر نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وہ دعاؤں کا پھل، وہ دعاؤں کی جزا اور ثواب جب قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گا تو اس دن مسلمان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا میں مجھے کسی دعا کا ثمر نہ ملتا، کسی دعا کا جو ہے پھل نہ ملتا، آج ہی ملتا۔ تو کچھ دعائیں ذخیرہ کر کے میرے تیرے فائدے کے لیے، بھلے کے لیے اللہ محفوظ کر لیتا ہے، ان کو ذخیرہ کرتا ہے، مگر اللہ سنتا سب کی ہے، قبول سب کی کرتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو اس کا اثر محسوس نہیں ہوا تو اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ اس جملے پر غور کریں،
پہلے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں بھی چاہیے مجھ پر ایمان لائیں، انہیں بھی چاہیے یہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رب پر ایمان کتنا ہے، ہمارا ایمان کس قدر ہے، ایمان میں ہم کتنے قوی ہیں۔ ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہم رب سے نہیں ڈرتے مگر دنیا دار سے ڈرتے ہیں، ہم رب سے نہیں ڈرتے، اس کے بنائے ہوئے بندوں سے ہم ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں کے بنائے ہوئے قانونوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے مگر مادی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ پر؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، تو جس کا اللہ پر ایمان ہو پھر وہ تندرست بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اور اللہ نے مال بھی دیا ہو اور پھر صحت و تندرستی کے باوجود روزہ نہ رکھے جس کو اللہ نے فرض کیا، صحت و تندرستی کے باوجود اس رب کی بارگاہ میں جھکے نہ، مجھے بتائیں رب پر ایمان ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سیکھا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سیکھا، اللہ پھر اس کو لوگوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، پھر وہ انسانوں کے سامنے جھکتا ہے، پھر لوگوں کے دروازوں پر جا کر دستکیں دیتا ہے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا جس نے سیکھ لیا، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ گیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگی، اللہ پھر دوسروں سے ان کو جو ہے وہ بری کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں کو اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کیوں؟ اللہ حیادار ہے، اللہ حیادار ہے، اللہ اس بات میں حیا فرماتا ہے کہ جو سر میری بارگاہ میں جھکنے والا ہے کسی کے سامنے جا کر کیوں جھکے۔ ہمیں چاہیے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، اور فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے سوال کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کامیابی ہماری ہوگی۔ ہمارے جھکنے میں اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ ہم نہ جھکیں، ہم اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں؟ ہمارے جھکنے سے اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے نہ جھکنے سے اللہ کی کبریائی میں، بادشاہی میں، معبودیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر لعلہم یرشدون، کامیابی ہماری ہے۔ اور وہ کامیابی کہاں کہاں ہے؟ یہاں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر پھر جو ہے وہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ روزہ کے اندر راتوں میں تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیوں؟ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا۔ دن کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ دن سے انسان روزے میں ہے، دن کو روزے دار ہے، اور روزے کی حالت میں انسان پر وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے حلال تھی۔ روزے دار ہے، روزے کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حلال ہے مگر اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے مگر روزے کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا، کھا پی نہیں سکتا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ وہ میاں بیوی خلوت میں ہیں، ایک گھر میں ہیں، ایک کمرے میں ہیں، انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چار دیواری میں ہیں، مگر اس کے باوجود نہ عورت کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ مرد کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کیوں ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان ہے اللہ پر۔ وہ سمجھتے ہمیں کوئی تو نہیں دیکھ رہا مگر ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی تصور ہر جگہ پر ہو کہ ہمیں اور کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ معصیتیں ختم ہو جائیں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم کہیں کم نہ تولیں، ہم خیانت نہ کریں۔ اگر ہمارا ایمان ہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اگر ہمارا ایمان ہو تو پھر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں، ہمارے اندر سے وہ کسی کے خلاف کینہ بغض ختم ہو جائے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو، تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ علیم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ خطاب کن سے ہے؟ آج کے مسلمانوں سے نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو قدم قدم پر خیانت کرتا ہے، ہاں، مگر آج کے مسلمان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی توبہ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر قرآن مخاطب کن سے ہے؟ یہ صحابہ سے ہے، یہ اولین میں سے مسلمانوں میں سے ان کے ساتھ قرآن مخاطب ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے۔ صحابہ کو روزہ کی حالت میں یہ پریشانی تھی کہ اب کیا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، دن کو روزے کی حالت میں گزرتا ہے، رات کو قیام اللیل میں گزرتا ہے، قیام میں ہے رات کو۔ تو صحابہ کو پریشانی تھی، اور کچھ صحابہ اپنی بیویوں کے پاس گئے تو رب العالمین نے فرمایا حبیب ان سے فرما دیجئے اللہ جانتا ہے تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی، مگر فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول بھی فرمائی، وعفا عنکم، تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان سے، جب جن کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا، جن کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اور ان کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا صحابہ کی معافی کا اعلان کرتے بغیر قاری کا قرآن ختم نہیں ہوگا۔ جب رب نے جن کو معاف کر دیا، آج کوئی بھونکے ان ہستیوں کے خلاف تو گویا اس قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے قرآن میں،
فالآن باشروہن وانتم عاکفون فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ عمل زوجیت رات کو، فرمایا رات کو تمہاری بیویوں کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا ہے، اور اب تم چاہو تو رات کو عمل زوجیت کرو اور جو تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس کو لو، اس کو تلاش کرو۔ تمہارے مقدر میں کیا ہے؟ عمل زوجیت سے، تمہاری بیوی سے اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد کی ہے، تو اولاد کی طلب میں اپنی بیوی سے عمل زوجیت کرو، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ رات تمہارے لیے ہے، رات کھاؤ پیو، مگر یہاں تک کھانا ہے۔ یہاں ایک ٹک ٹاکر مفتی ہیں جنہوں نے امت مسلمہ میں سے کئی مسلمانوں کے روزے جو ہیں تباہ کر دیے ہیں، کئی مسلمانوں کے روزے، کیونکہ ہمارے نوجوان نسل کا آج ذہن بن چکا ہے کہ ہم ہر ٹک ٹاکر مفتی پر ہم یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں، پرکھنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ ایک مفتی ہے اور وہ قائد اعظم کیپ اس نے پہنی ہوتی ہے، اس نے مسلمانوں کے روزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو داؤد میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب تک یہ اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، تمہارے ہاتھ میں برتن ہے تو اذان شروع بھی ہو جائے تو تم کھاتے پیتے رہو جب تک اذان ہو رہی ہے۔ کس قدر خیانت کی ہے اس نے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر خیانت کی ہے تو اس کے جزا سزا اللہ کے ذمے ہے، اگر بھول کر دوسری حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے غلطی سے کی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، مگر میں دعا کروں گا اللہ اس کو ہدایت دے۔ جبکہ اس کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث میں ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور اس کی وضاحت بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ بلال کی اذان، اب کیوں فرمایا؟ بلال اذان تہجد کی پڑھتے تھے، اور فجر کی اذان کون پڑھتے تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کیونکہ بلال تہجد کی اذان دیا کرتے تھے۔ آج بھی جو مکے گئے ہیں رمضان کے اندر یا مدینے گئے ہیں رمضان میں، آج بھی مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اذان ہوتی ہے، ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔ بلال حبشی تہجد کی اذان پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا یہاں تک کھاتے پیتے رہو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ پڑھ دیں۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم اذان پڑھتے تھے فجر کی، اور فجر کی اذان جو ہے وہ صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، تب اذان ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، آپ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ اس دھاگے سے مراد یہ دوسرا دھاگا نہیں ہے جس سے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں، بلکہ اس دھاگے سے مراد یہ ہے جب صبح صادق ہوتی ہے تو آسمان پر مشرق کی جانب ایک سفید
جو ہے وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے، سفید ڈورا ظاہر ہوتا ہے، اس سفیدی کو قرآن نے سفید دھاگا کہا۔ رات کے سیاہ دھاگے سے نہیں، رات کی سیاہی سے، رات کے اندھیرے سے جب وہ سفید ڈورا ظاہر ہو جائے تب کھانا پینا چھوڑ دو، اور اسے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اس وقت صبح صادق، صبح طلوع ہوتی ہے اور وہ فجر کی اذان کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا اس وقت کھاتے پیتے رہو، بلال کی اذان تمہیں نہ روکے۔ لوگ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو پروموٹ کروانے کے لیے کس قدر دین کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، خدا را ہر یوٹیوبر پر اس قدر اعتماد نہ کرو کہ تم اپنا دین بھی تباہ کر بیٹھو، اپنی آخرت بھی تباہ کر لو، اپنی عبادات تباہ کر بیٹھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔